अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान में मुजाहरे बेकाबू हो गए हैं। 13वें रोज में एहतजाज जारी है, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहरों में अब तक 217 अफराद जान बहक हो चुके। 15 सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गए। तेहरान और शिराज में मुजाहिरीन और इंतजामी एहलकार आमने सामने आ गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्क की सिक्योरिटी को सुर्ख लकीर करार दे दिया। मुल्की सालमियत रेड लाइन करार, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। ईरानी पासदारान इनकलाब का मुल्क में जारी मुजाहरों पर तशवीश का इजहार, एहतजाज को बैरूनी साजिश करार दे दिया। उधर ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में तेजी आ गई। 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 217 अफराद जाँ बहक हो गए। 3000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में मुसलसल तीसरे रोज इंटरनेट सर्विस बंद है। फौज का हर साजिश का मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि कमांडर एंड चीफ की सरबराही में फौज खित्ते में दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखने के साथ कौमी मफादात और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। 12 रोज़ा जंग में ईरानी बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले अब ईरानी अवाम की हिमायत के झूठे दावे से एक और फितना भड़काने की साजिश कर रहे हैं। ईरानी अवाम को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी हुकूमत को धमकी दे दी है। कहा कि इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं, ईरान की सूरत-हाल पर नजर है। ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज है। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया है। ईरानी हुकूमत को आज इन्हीं के अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। कुछ मुल्की मसाइल की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों से मुलाकात में बातचीत की। अरकान ने कहा कि सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील तरजीह करार दिया। शुरा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी नुमाइंदों पर अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह बनाने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ को कल कराची में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने NOC जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक बाकी जिना में जलसे की इजाज़त दी गई है। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की भी इजाज़त नहीं होगी। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इजाज़त मंसूख करने का इख्तियार ज़िला इंतज़ामिया के पास होगा। और दूसरी जानिब अब हम बाग़े जिन्ना में जलसा नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के इजाज़त नामे के बाद तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ बदल लिया। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख का कहना है कि अब मज़ार क़ायद के गेट के सामने जलसा होगा। बोले, हमने शाम 5 बजे तक इजाज़त नामे का इंतज़ार किया। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं कि रात में जलसे के इंतज़ाम कर सकें। फवाद चौधरी को बिलावल भुट्टो की सियासत में नाना की सियासी झलक नजर आने लगी। कहा कि कल जियालों ने तहरीक इंसाफ को सूबे में वेलकम करके अच्छा तासुर दिया है। सियासी जमातों में डायलॉग होने चाहिए। जरदारी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास जाएंगे। KP में दहशत गर्दी पर तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। रोशनियों के शहर को कल यरगमाल बनाने की कोशिश की गई। तर्जुमान वफाकी हुकूमत खलीकुज़्ज़मा का वज़ीर आला KP की कराची आमद पर रद्द अमल कहा चंद 100 अफराद ने शारा फैसल को जैम रखा। वो काम जो इंडिया नहीं कर सका आज PTI कर रही है। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना दी जाए। इंकशाफ किया कि जल्द सिंध में नून लीग का गवर्नर लग जाएगा। खुशी हुई, कल कराची के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कोई आम आदमी नहीं निकले। कराची के आम शहरियों को तो 8 घंटे शारा फैसल पे यरगमाल बना दिया गया और फिर पूरी ट्रैफिक को मैसूर करके लोगों को रख दिया। लोग ना मरीज हॉस्पिटल पहुंच सके, ना बच्चे स्कूलों में जा सके, ना कोई गरीब नादार जो लोग हैं अपने रोजगार पे जा सके। TTP की PTI सियासी विंग के तौर पे काम कर रही है और TTP PTI के सहूलत को लेकर वहां पे दहशतगर्दी भी कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि खुदा ना खास्ता उनके ऊपर हमला हो, लेकिन एक दफा भी TTP ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो
سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں. آج اپنی اس پریس کانفرنس کے ذریعے صوبائی حکومت سے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ان دہشت گردوں کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے. میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں، سندھ میں مسلم لیگ نون کا گورنر عنقریب لگے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگے کی سواری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہا کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے سے نکل آیا ہے. عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معیشت میں استحکام کا اعتراف کرتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے متعلق قرآن میں واضح پیغام ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھا جائے انہوں نے اپنے افسران کی حفاظت کے لیے کیا کیا. وفاقی وزراء نے مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اب دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستان کی معیشت کی تعریف کریں. ایمرجنگ اکانومی ہے، اسٹاک مارکیٹ دن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے. دسمبر کے مہینے میں 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی نے بھجوائی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے. الحمدللہ پاکستان کی اکانومی از ان سیف ہینڈز. ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کا دفاعی صلاحیتوں میں ایک اور اہم سنگ میل عبور. پاکستان کا جدید اور بغیر پائرٹ نظاموں کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ. پاک بحریہ کا سطح سمندر سے فضا تک مار کرنے والے LY-18 میزائل کا کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں جاری تربیتی مشق کے دوران کیا گیا. مشق میں ریٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحی اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. ISPR کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا. ایک بار پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر گونجا اور فضا میں پاک بحریہ کا میزائل لانچ ہوا. دشمن پر ہیبت طاری ہوئی اور پاکستان کا دفاع مزید ناقابل تسخیر ہو گیا. پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں بھرپور جنگی مشقوں کے دوران سطح سے فضا میں مار کرنے والے ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا. LY-18 نے مقررہ ہدف کو ٹھیک نشانہ بنایا. پاک بحریہ کی جاری مشق میں لوئٹرنگ ایمونیشن کے ذریعے سطح پر اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا مظاہرہ بھی کیا گیا. مشقوں میں سمندری ڈرون کا تجربہ بھی کامیاب رہا. ISPR کے مطابق USV کم خطرے اور زیادہ سرگسی کے ساتھ مؤثر حل فراہم کرتا ہے جو ٹیکنیکل انٹرسپٹر کی خفیہ صلاحیتوں کا حامل ہے. جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے. مولانا سلطان وانا کے علاقے کنڑا چینا میں واقع مدرسے کے قریب ہونے والے دھماکے میں شدید زخمی ہو گئے تھے. خارجی دہشت گردوں نے عالم دین کو کم سن بیٹی سمیت گزشتہ روز نشانہ بنایا تھا. جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے جاہلانہ وار، عالم دین شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے. وانا میں خارجیوں کے حملے میں زخمی مولانا سلطان محمد جاں بر نہ ہو سکے. عظیم شہادت پر معروف مذہبی شخصیات نے گہرے دکھ کے ساتھ واقعے کی شدید مذمت کی. بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ خارجی دہشت گرد کسی بھی طور رحم کے حقدار نہیں. وزیرستان میں جو مولانا سلطان محمد صاحب پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک ننھی بچی شہید ہو گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درندگی کی انتہا ہے. اور خوارج کی طرف سے یہ جو اقدام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے منہ کے اوپر یہ تمانچہ ہے. اور جو بھی اس میں ملوث ہیں یہ انسان تو چھوڑیں جانور کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ واقعہ جو ہے اپنا اس کی پورا ملک جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اس وقت. یہ اس معاملے کو اب سنجیدگی سے لیا جائے. مولانا حافظ سلطان محمد شہید کو گزشتہ روز IED دھماکے میں کم سن بیٹی کے ہمراہ نشانہ بنایا گیا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کا دورہ. مدینہ منورہ سے جدہ پہنچ گئے. پاکستان کے سفیر نے استقبال کیا. سعودی شاہی پروٹوکول اور پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے بھی نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا.
نائب وزیر اعظم جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کریں گے۔ اہم خبر ہے کراچی ڈیفنس بیس 5 میں پولیس کی کارروائی، زنجیروں میں جکڑی خاتون بازیاب کرا لی گئی۔ خاتون کو اس کا شوہر صبح 9:30 بجے زنجیروں میں باندھ کر چلا گیا تھا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ دونوں کے درمیان عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ پولیس نے فلیٹ میں پہنچ کر خاتون کو تھانے منتقل کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سعد گجر سے۔ سعد بتائیے گا مزید پولیس نے کیا بتایا ہے؟ دیکھیے جی، یہ خاتون ہے جن کا نام ہے فاطمہ، جن کے اپنے شوہر کے ساتھ جو ان کا ذاتی کوئی جھگڑا چل رہا تھا، جس کے کورٹ میں بھی ان کا کیس چل رہا تھا۔ یہ ڈیفنس 5 کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ معاملہ تھا۔ جو اس کا شوہر ہے، یہ صبح آفس جانے سے پہلے ان کو تقریباً 9:30 بجے زنجیروں سے باندھ کر جو ہے وہ آفس چلا گیا تھا، جس کے بعد پولیس کو جب اس کی اطلاع ملی تو پولیس نے وہاں پر پہنچ کر جو ہے یہ خاتون جو ہے ان کو بازیاب کرایا۔ بازیاب کرانے کے بعد ان خاتون کو جو ہے پولیس اسٹیشن لے کے جایا گیا۔ وہاں پر خاتون نے اپنا ریکارڈ بھی جو ہے وہ درج کرایا، جس کے بعد اب خاتون جو ہے وہ آپ کی اپنے گھر پر آ گئی ہیں۔ جو شوہر ہے، پولیس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس وقت فرار ہے، جبکہ اس کی تلاش جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہے۔ چیئرمین عارف حبیب گروپ عارف حبیب نے PIA کے ملازمین کو خوشخبری سنا دی ہے۔ کہا کہ PIA کو انٹرنیشنل لیول کی ایئر لائن بنائیں گے۔ ملازمین کا مستقبل اچھا ہوگا بول کے پروگرام بولو جناب میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی پہلی ترجیح ہیں۔ عارف حبیب کا مکمل انٹرویو رات 11 بجے نشر کیا جائے گا۔ میں یہ اہلیت ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے کمپیٹ کرے اور اچھی سروسز دے کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں، اور وہ ٹارگٹ ہوگا ہمارا کہ بہترین سے بہترین جو ہے سروس ہوگی، بہترین اکوپمنٹ ہوگا، بہترین جہاز ہوں گے، بہترین ان کا مینٹیننس ہوگا، یونیفارم اچھے ہوں گے، سیٹس جو ہے وہ بہترین ہوں گی، تاکہ جو بھی سب کا جو ہے وہ جو ایکسپیرینس ہے، فلائنگ ایکسپیرینس ہے، وہ بہترین سے بہترین ہو۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔